نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ پاکستان پر بھارت کا اچانک حملہ بلا شبہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ایک ایسی آزمائش جو مسلمان کے لیے تشویش اور اضطراب کی بجائے مسرت اور شادمانی کا پیغام لاتی ہے۔ سالہ سال کے بعد زمین اور آسمان کی نگاہوں نے یہ حسین منظر دیکھا کہ توحید کے فرزند خالق کائنات کی عظمت کے نعرے بلند کرتے ہوئے کفر سے ٹکرا رہے تھے۔ اسی جذبہ ایمانی، اسی ذوق جانثاری اور اس شوق شہادت کے ساتھ ایک بار پھر آگ اور لوہے کی چٹانوں نے طاقت کے نشے میں جھوم کر مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو للکارا، اور مسلمانوں کے جذبہ ایمانی نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ میدان کارزار میں فتح کا مدار فوجوں کی کثرت اور اسلحے کی بہتات اور ساز و سامان کی فراوانی پر نہیں ہوتا۔ اپنے سے 2 گنا زیادہ فوج کے سامنے عزم و استقلال کے جن کارناموں پر آج پوری دنیا حیرت میں ہے، وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہماری یہ فتح اس قادر مطلق کا ایک غیبی انعام تھی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری جنگ بندی کے اس معاہدے پر ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے جانباز مجاہدوں میں سے جنہوں نے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی اور جنہوں نے ہمیں چین کی نیند سلانے کے لیے توپوں کے سامنے سینہ سپر ہوئے، ان کا ہم پر ایک حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ ہم ان کے خون کے ہر قطرے کو اپنے لیے چراغ دل بنائیں اور اس کی روشنی میں اس منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں جس کی جستجو میں ان مقدس شہیدوں نے اپنے سر در کی بازی لگائی۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے بعد شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مقالہ تحریر فرمایا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں حضرت والا نے 5 سبق عطا فرمائے تھے۔ پہلا سبق یہ کہ اب ہمارا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ ہم اس دینی جذبے کو پروان چڑھانے میں اپنی پوری توانائیاں صرف کر دیں، اور جہد و عمل کی جس مقدس راہ پر ہم نے قدم بڑھایا ہے اس پر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مقدس جذبہ جسے بم کے دھماکوں اور توپوں کی گھن گھرج نے بیدار کیا ہے، طاؤس اور باب کے قانون میں کھو جائے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ایک بالکل نئے دور میں قدم رکھا ہے، اور ہماری پچھلی تمام برائیاں جہاد کی بھٹی میں سلگ کر ختم ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے ایک ایک فعل پر نظر ثانی کریں اور یہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی کام اس خدا کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا جس سے ہم فتح و نصرت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین سبق ہے جو ہمیں اس جنگ نے دیا ہے، اور اگر ہم نے ایک باشعور قوم کی طرح اس درس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کے فرسودہ ڈھانچے کو بدل ڈالا تو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر لمحے، ہر مرحلے پر ہم فتح اور نصرت سے ہمکنار ہوں گے۔ جس منزل کی طرف ہم نے قدم بڑھایا وہ ہمیں مل کر رہے گی، اور ہم ترقی کی منزلوں کو تیز رفتاری سے طے کر سکیں گے، اور اس سے ان شہیدوں کی روحوں کو قرار آئے گا جنہوں نے اپنے خون سے اس ملک کی آبیاری کی۔ خدا کا ہم سے یہ وعدہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس جنگ نے ہمیں دوسرا سبق یہ دیا کہ ہماری کامیابی اور کامرانی ہمارے قومی اتحاد میں مضمر ہے۔ بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری فتح کا ایک بہت بڑا سبب وہ اتحاد بھی تھا جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عنایت سے ہم میں پیدا کر دیا۔ اس سے پہلے ہماری ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارا انتشار اور افتراق اور آپس کی خانہ جنگیاں تھیں۔ اس موقع پر ہمارے اتحاد نے
ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ ہم متحد ہو کر ہر بڑے سے بڑے خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ جذبہ اتحاد جس نے ان 4 دنوں میں ہمیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا، ہماری ایک بہت بڑی قومی ضرورت ہے۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس جذبے کو فروغ دے کر ان تمام صوبائی عصبیتوں کو کچل ڈالنا ہوگا جو ماضی میں ہمارے ملی انتشار کا سامان پیدا کر چکی ہیں۔ ہمیں سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان کے ہر فرق کو مٹا کر ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہونا چاہیے، اور جب تک عصبیت کے یہ بت پاش نہیں ہو جاتے ہماری اجتماعی فلاح ناممکن ہے۔ ہم ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک کعبہ کے نام لیوا ہیں۔ ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس نے رنگ، نسل اور وطن کے بتوں کو توڑ کر ہمیں یہ دعوت دی کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جس نے حق کی خاطر اپنے ہم وطن ابو جہل اور ابو لہب کے خلاف تلوار اٹھا کر حبشہ کے بلال، روم کے سہیب اور فارس کے سلمان کو گلے سے لگایا تھا۔ ہم سب ایک ہیں اور کوئی نسلی یا جغرافیائی حد ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس جنگ کے بعد ہم پر دوسرا فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ اتحاد کی اس حسین فضا کو قائم رکھنے کا عہد کریں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہو گئی ہے، اور آئندہ کسی صوبائی امتیاز کو ابھرنے کا موقع نہ دیں۔ اس جنگ نے ہمیں تیسرا سبق یہ دیا کہ اب تک ہم زندگی کے صرف ایک رخ سے آشنا تھے۔ پچھلے 78 سالوں میں ہم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ ہمیں ہمیشہ امن کی زندگی گزارنی ہے۔ معاشرے میں ایسی بے شمار رسمیں پھوٹ پڑی تھیں جو سوائے تضییع اوقات، فضول خرچی اور راحت پسندی پیدا کرنے کے علاوہ کوئی خدمت انجام نہیں دے سکی۔ ہم اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کی طرف ہمتاً متوجہ رہنے کی بجائے کچھ ایسی سرگرمیوں میں الجھ گئے تھے جو ایک ترقی پذیر قوم کے لیے مہلک ہیں۔ جو قوم اپنی عمر کی ابتدائی منزلیں طے کر رہی ہو، اسے یہ کب زیب دیتا ہے کہ وہ سادگی کی بجائے ظاہری زیب و زینت اور آرام طلبی کے کاموں کو فروغ دے کر اور جفا کشی کی بجائے عیش و آرام کو اختیار کرے۔ اس جنگ نے ہمیں یہ سبق بھی دیا کہ جو رقم ہم شادی اور غمی کی تقریبات میں فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں وہ قومی دفاعی فنڈ میں بھی دے سکتے ہیں۔ قوم کی جو دولت محض ظاہری آرائش اور ذبائش پر صرف ہوتی ہے، ہم اس سے ملک کی صنعتوں کو فروغ دینے اور دفاع کو مضبوط تر بنانے کا کام بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ہم ایثار، قربانی، جفا کشی اور سادگی کو اختیار کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آج ہمارے کارخانوں میں جدید قسم کے ترقی یافتہ اسلحہ نہ بن سکیں۔ ہمیں بھارت جیسے مکار اور کمینہ خصلت دشمن سے مقابلہ ہے جس کے لیے ہمیں اپنے اندر ایک ایسے ہی اجتماعی شعور کو پروان چڑھانا ہوگا جو موجودہ جنگ میں پیدا ہو گیا، اور اس شعور کے تحت اپنی تمام دلچسپیوں اور کاوشوں کا محور اس ملک کی تعمیر اور ترقی اور قوت اور خوشحالی کو بنانا پڑے گا جو ہمارے ہاتھ میں خدا کی امانت ہے۔ ہمیں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تمام فضول خرچیوں اور سامان عیش کو چھوڑ کر سادہ معاشرت اختیار کریں اور اس مغربی طرز زندگی کو یکسر ترک کر دیں جو ہمارے لیے انتہائی مہنگا بھی ہے اور ہمارے ملی وقار کے منافی بھی۔ ہمارے سامنے ایسی کئی ملکوں کی مثال ہے جنہوں نے کم و بیش ہمارے ساتھ ساتھ آزادی حاصل کی، اور ان 78 سالوں میں وہ ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ چین اور جاپان نے ایک مختصر مدت میں صنعت و تجارت میں جو ترقی کی ہے، اس کا راز اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے سادہ طرز زندگی کو اپنا کر محنت اور مشقت اور جفا کشی کی عادت اپنائی۔ ہمیں کسی لمحے اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک اسلامی ملک کی تعمیر کے لیے منتخب کیا ہے، اور ہمیں تقدیر امر کے اس فیصلے کو ہر آن سامنے رکھنا چاہیے۔ چوتھا سبق یہ کہ اس جنگ سے زندگی کا ایک بالکل نیا رخ ہمارے سامنے آیا، اس لیے اب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے جو انسان کو اپنی عیش و آرام کی مجلسیں چھوڑ کر
ہتھیار اٹھانے پڑیں اور گھر کی راحتوں کو خیر آباد کہہ کر خون کے سمندروں میں نہانا پڑتا ہے۔ اس موقع کے لیے ہمیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر فرد کو یہ دھن لگ جانی چاہیے کہ وہ فوجی تربیت حاصل کر کے ایک سپاہی بن جائے اور ضرورت پڑنے پر ملک و قوم کی خدمت کر سکے۔ قرآن کریم میں ہمیں اس زمانے کے لیے بھی واضح ہدایت دی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان دشمنوں کے لیے جو قوت تم حاصل کر سکتے ہو اسے تیار کرو۔ ہم نے اپنی امن پسندی کی وجہ سے اس فریضے سے غفلت برتی، لیکن موجودہ جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ اب اس فرض کو بجا لانے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ پانچواں سبق یہ کہ یہ جنگ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم آئندہ کسی دوسرے پر غیر معمولی اعتماد کرنے کی بجائے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی فکر کریں۔ دوسری قوموں سے دوستانہ تعلقات رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ان پر اعتماد کر کے اپنے آپ سے غافل ہو جانا ایک ایسی غلطی ہے جو آج کی خود فرضی دنیا میں قابل معافی نہیں۔ پاکستان کی تعمیر ہم میں سے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو سپاہی بننا ہے۔ جنگ کے بعد ہمیں جو یہ وقفہ ملا، ہم اسے صلح حدیبیہ کے وقفے کی طرح کارآمد بنا سکتے ہیں کہ اپنی سابقہ غلطیوں کا ازالہ کر کے ہم میں سے ہر ایک ملک و ملت کا ایک سپاہی بن جائے اور وقت پڑنے پر اس کے کام آ سکے۔ ہماری جنگ اس فتح پر ختم نہیں ہوئی۔ کشمیر کی وادیاں اب تک کسی قافلہ سالار کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ ہماری جد و جہد کے تیز ہونے کا وقت ہے، اور اگر موجودہ وقت سے مطمئن ہو کر ہم نے اس وقت کو گنوا دیا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے تو آئندہ یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہم اس صورت میں خدا کے سامنے بھی مجرم ہوں گے، اور ان شہیدوں کے سامنے بھی ہمیں شرمسار ہونا پڑے گا جنہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی تاریخ کا یہ حسین باب لکھا۔ قدرت نے اس جنگ کے دوران ہم پر جن انعامات کی بارش کی ہے، ان کا شکر ادا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا عہد کریں کہ آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اس زندگی کو جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے اور ملک و قوم کے لیے ہوگی، اس زندگی کا جو عیش و آرام کی بجائے رضائے خداوندی کی طلبگار ہو، اور اس زندگی کا جو تمہیں خدا کے مزید انعامات کا مستحق بنائے۔ یاد رکھیے، خدا کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو تم پر انعامات میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا ہم نے اس طرح شکر ادا کیا تو ایک بار پھر ہم اپنے اسلاف کی عظمتوں کو تازہ کر سکیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس موقع کو گنوا کر ہم ناشکری پر اتر آئے تو اس کا انجام کا تصور بھی بڑا ہولناک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے پر شکر ادا کرنے اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اسلاف کا سا عزم اور حوصلہ اور ان کی طرح بلند کردار عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔